مجلس اب شروع کرنے جا رہی ہیں آپ، اور اب مجلس تیار کرنی ہے آپ نے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خطبے سے آپ کی مجلس شروع ہوتی ہے. کون سا خطبہ پڑھیں؟ اس میں بہت اچھا کام ہمارے مدرسے کے ایک انتہائی قابل احترام استاد محترم مولانا دانش حسن رضوی صاحب نے اچھا کام کر دیا ہے، اور مختصر کچھ خطبے جن کی تعداد 19 ہے بالکل صحیح اعراب کے ساتھ، وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جو درس ختم ہونے کے بعد آپ نیچے سے جا کر لے سکتی ہیں ان کو، ان کی فوٹو کاپی، اور جو انٹرنیٹ وغیرہ پہ سنیں گے وہ ہمیں ای میل کر دیں تو ہم ان کو وہ تمام خطبات 19 خطبات ایسے ہیں جو کراچی کے مشہور و معروف علماء اور خطبہ جو خطبے دیتے ہیں، اور مختصر والے خطبے. اس کی ایک خاص وجہ اور مصلحت ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ عام طور پر خطبے بہت زیادہ لمبے نہ پڑھے جائیں. جو ابتدائی عربی خطبہ ہوتا ہے اس سے زیادہ لمبا نہ پڑھیں، یعنی اس کے اندر یہ کہ آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا. آپ کہیں گے بھائی خطبہ پڑھنے میں وقت ضائع ہو رہا ہے، میں کہوں گا دیکھیے 40-45 منٹ سے زیادہ خواتین کی مجلس عام طور پر ہوتی بھی نہیں. اس میں بھی آپ مصائب کو لے لیں، اور اس سے پہلے بھی جو وقت ضائع کرنے والی چیزیں یعنی میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے بہرحال، کیونکہ یہ اتنا مجمع جو آپ کے پاس آ کر جمع ہو گیا، اس کا وقت انتہا سے زیادہ قیمتی. کتنے لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر آئے ہیں، کتنے لوگ اپنے تمام چیزوں مصروفیات کو ترک کر کے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں، کتنی سی این جی اور پیٹرول کی لائنوں میں لگ کر جو ہے وہ وہاں تک پہنچے ہیں، اپنے گھریلو تمام کام کاج کو چھوڑ کر آئے ہیں، مصروفیات کو چھوڑ کر. ان کا وقت بہت قیمتی ہے وہاں پر، آپ کیسے اس کو ضائع کر رہی ہیں؟ مثلا اتنا طویل خطبہ پڑھیں گی آہستہ آہستہ بالکل، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کہیں گی فاتحہ، اور پھر وہ اتنی لمبی فاتحہ بھی اس کے اندر، فاتحہ کے اور ورنہ تو فاتحہ کے وہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو، اختتام مجلس پہ فاتحہ پڑھوا دی جائے. جب سب لوگ جا رہے ہیں اس وقت کوئی ایک مائک پہ اچانک سے کہہ دے کہ فاتحہ پڑھ دیں، لیکن مجلس کا جو اپنا وقت ہے اس کو آپ کم سے کم کرتی چلی جا رہے ہیں. ورنہ تو آپ سورہ بقرہ پڑھوا دیجیے سب کو بٹھا کر، 2.5 گھنٹے تک لوگ پڑھتے رہیں گے. قرآن کی تو کوئی معذاللہ مذمت نہیں کر رہا ہے نا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس بڑا قیمتی وقت ہے، اس میں جتنا بھی پیغام اسلام پہنچا سکیں اور تبلیغ کر سکیں بڑی غنیمت بات ہے. تو مولانا محترم نے بہت اچھے مختصر خطبات کا انتخاب کیا ہے. 19 چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ خطبے بدل کے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور کتنے ہی علماء ایسے ہیں جو بہت مختصر سے خطبے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہاں جو بڑے علماء ہیں جن کا اپنی مصلحتیں ہوں گی ان کی، کہ اس میں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ خطبہ اگر لمبا بھی پڑھ دیا جائے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا، اور یہ جو بھی آپ اچھا ابتدان بھی میں تو اس کو کہوں گا کہ آپ اس لحاظ سے ثواب کمانے کی تو چیزیں ضرور ہیں، لیکن مجلس عزا کا وقت آپ کم کرتی چلی جا رہی ہیں. مثلا فلاں کے لیے درود اور فلاں کے لیے درود اور امام زمانہ کے لیے صلوات اور فلاں کے لیے صلوات، کی سب چیزیں یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. آپ زیر لب بھی پڑھ سکتے ہیں لوگ، اور بے شمار صلوات پڑھ ہی رہیں، تو آپ یہ اجتماعی طور پر اتنی زیادہ صلواتیں پڑھوانے کا یا پڑھنے کا، یا مثلا وہ مردوں کی مجالس کے اندر وہ نعرہ حیدری، نعرہ، اور پھر اتنی دیر تک 5 منٹ تک جو ہے وہ اس قسم کی آواز، تو لوگوں کو روکنا چاہیے. بھائی وقت خراب کر رہے ہیں آپ مجلس کا ہی، اس سے ٹیمپو ذاکر کا بھی ٹوٹ رہا ہے، اور جو ہے جو پیغام جو پہنچانے، جو فقط وہ افراد کے جو کہ درد رکھتے ہیں اس کا کہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ وقت کھا رہی ہیں یہ چیزیں، اور اصل پیغام میں اسلام جو ہے اس کا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا ایک فارمیٹ ہے. آخر میں مسائل بھی پڑھنا ہے، کچھ فضائل بھی پڑھنا ہے، کچھ مضمون کو بھی بیان کرنا ہے. اس میں خطبے میں لگا دیا، فاتحہ میں لگا دیا اپنے ٹائم، درود پڑھوانے میں لگا دیا، نعروں میں ٹائم ختم ہو گیا. پھر نعرے ختم ہونے کے بعد پھر آپ کو دہرانا پڑتی ہے وہ بات پچھلی جو جس پہ آپ اس سے پہلے نعرہ لگوایا تھا آپ نے، اس کو دوبارہ دہرانے میں وقت اور لگ رہا ہے ٹائم. تو بہت ساری وقت ضائع کرنے والی چیزیں جن کو آپ کو آہستہ آہستہ ختم کرنا پڑے گا. ہمارے خود استاد محترم جس طرح سے خطاب کرتے ہیں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ انہیں موقع بھی نہیں ملتا لوگوں کو. لوگ اکثر ہاتھ اٹھائے رہ جاتے ہیں کہ شاید اب موقع پیش آنے والا ہے نعرہ لگانے کا، وہ نعرہ لگانے کا بھی موقع جو ہے وہ لوگوں کو مہیا نہیں کرتے اس میں. بہرحال تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چیز اس میں وقت آپ کا ضائع نہ ہو، اور کوشش یہ بھی کریں کہ خطبہ جو ہے صحیح عربی تلفظ میں ادا کریں. خواتین خاص طور پہ بے تحاشا غلطیوں کے ساتھ خطبہ پڑھتی ہیں. تو مولانا محترم نے جو یہ خطبات جو ہیں 19 یہ آپ کو جو دی ہیں اس کو بالکل صحیح اعراب وغیرہ لگا کر دی ہیں، تو وہ آپ ان کو اسی طرح سے یاد کریں تاکہ اس کے اندر بھی کوئی آپ کی غلطی نہ ہو. اور یہ تو ابھی بات آ گئی کہ مردانہ لہجوں کی آپ کو خطبہ پڑھنے میں بھی نقل نہیں کرنا ہے کہ طالب جوہری یاد آ جائیں کسی کو، یا مثلا رشید ترابی یاد آ جائیں. آپ خاتون ہیں، خاتون کے طور پر ہی آپ کو مجلسیں پڑھنی ہیں، اور مرد بھی اگر ہے تو اس کے تشخص سے ان کا لہجوں کی نقالی کرنا جو ہے وہ لوگ اس کو پسندیدہ بھی نہیں سمجھتے. اچھا، اب
سرنامہ کلام کی جو آیت آپ پڑھیں گی، خطبہ پڑھیں گی، اسی کے اندر پھر ایک جو سرنامہ کلام کی آیت ہوتی ہے، تو اس آیت کو آپ پڑھیں گی، پھر اس کا آپ ترجمہ کریں گی۔ اچھا، جس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہی ہوں تو چند جملے آپ کہہ دیں شروع میں کہ میں تلاوت قرآن، دیکھیے اتنی زیادہ تاکید ہے، ابھی میں نے جو سرنامہ کلام میں آیت پیش کی ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے، آپ کو روزانہ کم سے کم 40 آیتیں پڑھنی چاہیے، آپ کو قرآن کے اندر تھوڑا سا تدبر کرنا چاہیے۔ کتنا اچھا ہو کہ آپ تفسیر نمونہ کی ایک جلد اپنے سرانے رکھ لیں، روزانہ سونے سے پہلے ایک صفحہ پڑھ لیں، یعنی آپ نا پیغامات دیتے ہوئے لوگوں کو اب آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں گے۔ یعنی ابھی آپ نے تلاوت قرآن کی آیت تلاوت کی ہے قرآن کی، اور تو آپ نے ایک پیغام ہی شروع میں دے دیا کہ لوگوں کو بتا دیا کہ تلاوت قرآن کرنے کا کوئی فائدہ بتا دیں، ان کو کوئی فضیلت ان کو بتا دیں۔ اچھا، جب یہ آپ بیان کر لیں گی تو اس کے بعد جس آپ کہیں گی یہ میں نے فلاں سورے کی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورے کا ایک مختصر سا 1-2 لائن کا تعارف کرا دیں یا اس کی فضیلت بتا دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو سورے کی فضیلت پتہ چل جائے گی کہ دیکھیے یہ سورہ وہی سورہ ہے جس کے متعلق پیغمبر اسلام نے مثلا یہ ارشاد فرمایا ہے، امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی تقریر شروع ہی سے پیغامات سے بھرپور ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد مثلا آپ کہیں کہ جیسے جناب یہ میں نے ابھی جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ میں نے سورہ حجرات کی آیت تلاوت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ حجرات اتنا بابرکت اور بافضیلت سورہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کہ میری ساری زندگی کی غیبتوں کے گناہ کے اثرات بد ختم ہو جائیں تو وہ سورہ حجرات کی تلاوت کر لیں۔ اب کیا ہوا، آپ نے شروع ہی سے ابھی آپ بیان کرتے ہوئے مضمون کو آگے جانا ہے، لیکن کیونکہ سورہ حجرات کی مثلا کوئی آیت آ گئی تھی تو آپ نے سورہ حجرات کے ایک ایسی چیز لوگوں کو بتا دی کہ لوگ متوجہ ہو گئے، نوٹ کر لیا انہوں نے، اچھا سورہ حجرات پڑھنے سے غیبتوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے۔ اب کیا ہے، عمل کرنے کی آپ نے ان کو بات بتا دی، ان کی کردار سازی کی بات بتا دی، اس میں غیبت کی مذمت بھی ہو گئی اور ان کو اس بات کی فکر بھی ہو گئی کہ غیبت کے اثرات بد سے زندگی پہ جو ہمارے اثرات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ یا مثلا سورہ نور، ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی وہ سورہ نور میں تھی، سورہ نور کے متعلق مثلا روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ جو بھی اس کی تلاوت کر لے گا اس کے خاندان میں اور اس کی اولاد میں سے کوئی بھی بہت بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ مثلا بہت سے ایسے گناہ ہیں جو انتہا سے زیادہ غیر اخلاقی گناہ، کوئی سورہ نور کی اس لحاظ سے تلاوت، اب کتنے گھروں کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اور زناکاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، سورہ نور اس انداز سے پڑھی جائے تو لوگ جو ہے وہ ان کی اولادوں تک یہ سلسلہ جائے گا کہ بلکہ قیامت تک اس کی نسل میں کوئی اس گناہ سے آلودہ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہے، آپ نے شروع میں ہی انتہائی بات، اہم بات ایک لائن میں بتا دی، اور اس کے بعد آگے اسی طرح سے مثلا سورہ قریش کی اگر آپ کوئی آیت پڑھ رہی ہیں اس میں آپ بتا دیں اگر کھانے پر سورہ قریش پڑھ دی جائے تو تمام کھانے کے برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل کس حد تک ملاوٹیں ہونے لگی ہیں کھانوں میں، کتنے صحت کو نقصان پہنچانے والے کھانے، سورہ قریش انسان ان کے اوپر پڑھ دے۔ سورہ ملک کی آیت تلاوت کر رہی ہیں تو بتا دیں کس طرح سے قیامت میں جھگڑا کرے گی اور عذاب نہیں ہونے دے گی۔ ایک ایک لائن کے اندر آپ پیغامات دیتے ہوئے آگے بڑھیں، یہ فارمیٹ ہے، خطبے سے ہی شروع ہو جائے گا پیغامات کا سلسلہ جو کہ آپ کو دینا ہے، اور یہی اس کا اصل میں حق ادا ہوگا، اور شروع مجلس سے ہی لوگوں کو کام کی باتیں پتہ چلنی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد مثلا کوئی بھی اگر آیت آ رہی ہے اس کے اندر اختتام عام طور پر اللہ کے کسی نام پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمیع علیم مثلا، اس کے اندر کوئی اللہ کا اگر کوئی نام آئے تو اس میں جو اللہ کا کوئی نام اگر آیا تو آپ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پروردگار یا اس اسم الہی کی کوئی خواص بیان کر دیں، کوئی چیز ایسی بیان کر دیں۔ اسماء حسنہ پر کتنی ایسی کتابیں ملتی ہیں مارکیٹ میں، 4 5 6 کتابیں تو صرف اردو میں ہی اویلیبل ہیں جس میں اسماء حسنہ کے خواص بتائے گئے۔ مثلا کسی جگہ قرآن کی آیت میں نافع کا لفظ آیا، پروردگار کا نام، تو آپ کہہ دیں کہ جناب جو بھی مالی پریشانی کا لوگ شکار ہیں اگر وہ یا نافع روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو ان کی غربت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ یا مثلا یا غنیو یا مغنیو جو پروردگار کے نام ہیں، الغنی المغنی، یا آپ بتا دیں کہ یہ جو بھی غربت کا شکار ہوتا ہے اس کے لیے پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے۔ یا مصور ہو، مثلا لوگ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، بہت سے لوگ افراد جو ہے مارکیٹنگ کے شعبے کے اندر ہوتے ہیں، بہت سے افراد اپنی جاب کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ہمیں لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے، کلائنٹس کو قائل کرنا پڑتا ہے اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے، یا ہماری کوئی بات خاندان میں نہیں سنتا، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، یا مصور ہو پڑھے وہ جو ہے اس کی باتیں لوگوں پر اثر انداز ہونے لگیں۔ آپ نے کہا کہ جیسے کہ دیکھیں پروردگار کا یہ نام ہے، اس کی یہ خواص ہے، ایک لائن میں آپ نے وہ خصوصیت بیان کر دی۔
یا مثلا آپس میں لڑائی جھگڑے لوگوں کے بہت ہو رہے ہیں، شوہر و بیوی کے جھگڑے ہیں خاندان میں، یا ودود و انسان زیادہ پڑھے تو پروردگار کے اس کے نام کی برکت سے آپس میں محبتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اب کیا ہے، ان تمام چیزوں سے پروردگار کا جو نام اس کے اندر آیا، اس آیت کے اندر اس کی بھی ایک آدھ خصوصیت بیان کر دی آپ نے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اتنی کام کی باتیں ساتھ ساتھ پتہ چلتی جائیں گی کہ پوری مکمل توجہ کے ہر شخص اپنے دیکھیے فائدے اور نقصان کی بات کو غور سے سنتا ہے، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، اور براہ راست بات ہو رہی ہے تو لوگوں کے اوپر باتیں اثر کریں گی۔ اسی طریقے سے مثلا آپ بتا سکتی ہیں کہ جیسے جھوٹ بولنے کی اگر کسی کو عادت ہے، اس سے پیچھے چھڑانے کے لیے پروردگار کا ایک نام یا صادقوں کو 195 بار روزانہ پڑھے تو جھوٹ سے نفرت ہی ہو جائے گی۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ جھوٹ کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، والدین بڑے پریشان ہیں، ہر بات میں جھوٹ بولنے لگا۔ آپ اس کو کوشش کر کے روزانہ سمجھیں 2 تسبیحات بھی اگر اس کو پڑھوا دیں یا صادقوں کی تو جھوٹ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ پروردگار کا نام الحلیمو جو ہے اس کو 88 مرتبہ پڑھنے سے تکبر، حسد اور بخل وغیرہ کی بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ وہ نام جو آیت کے اندر اختتام جس نام کے اوپر ہو رہا ہے، بس ظاہر ہے کہ تھوڑی سی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی نا جب آپ تیار کر رہی ہیں۔ اب جو اختتام جو آپ نے آیت چوز کی ہے اس کے اندر جو نام اس طرح کے آ رہے ہیں، آپ کو یقیناً اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس کی کچھ نہ کچھ خصوصیت بیان کر دوں۔ اچھا، اس کے بعد جو سورے بھی آپ اس کے اندر یہ جو آیت تلاوت کر رہی ہیں، اگر آپ اس کی شان نزول اور تفسیر گھر سے پڑھ کر چلی جائیں، تفسیر نمونہ وغیرہ سے، تو آپ کو نا پوری وہ آیت واضح ہو جائے گی کہ کس موقع پر نازل ہوئی، کن افراد کے لیے نازل ہوئی تھی، ذرا اس کا پورا بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے گا، تو آپ کو وہاں پر بیان کرنے میں آسانی ہوگی۔ بعد مجلس اگر کوئی آپ سے اس متعلق کوئی سوال کرتا ہے تو آپ کو پورا اس کے متعلق معلومات ہوگی۔ اس پہ تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں باقاعدہ جو ایک درس دینے سے پہلے ملتا ہے واقعات کے اندر کہ بحر الانوار کی 110 جلدیں پوری پڑھ کر جاتے تھے اور اس کے بعد درس دیتے تھے۔ معمولی یعنی اب یہ صرف باتیں سننے کے لیے نہیں ہے، زیب داستان کے لیے نہیں ہے کہ بس ہم نے جو ہے آپ کے سامنے پیش کی، آپ نے بھی کہا واہ واہ سبحان اللہ کیا ان کا مقام تھا، نہیں، آپ کے عمل کے لیے کم سے کم اس چیز کو ہم اتنے 110 جلدیں تو پڑھنے کو بھی نہیں کہہ رہے، صرف آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم وہ آیت جو آپ نے سرنامے کلام میں منتخب کی اسے کم سے کم تفسیر نمونہ سے یا کسی اچھی تفسیر سے پڑھ کر چلی جائیں کہ اس میں کیا پوائنٹس وغیرہ ہیں، تاکہ بات شروع ہی سے آگے بڑھے۔ دیکھا آپ نے شروع میں سے ابھی ہم کور کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تلاوت قرآن کی اہمیت بھی آپ نے شروع میں بیان کر دی، جو آیت آپ نے تلاوت کی ہے اس کے آپ نے کچھ فضائل بھی بیان کر دیے، اس میں زندگی میں پیش آنے والے جو چیزیں تھیں، مثلا اللہ کا نام کوئی تھا اس سے کیا فائدے حاصل ہوں گے وہ بھی آپ نے بیان کر دیا، اور اس تفسیر اس کی آپ بیان کرتے اس آیت کی جب موضوع کو آپ آگے بڑھائیں گی تو آپ پھر اپنے موضوع کا تعارف بھی کروا دیں